السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی فی الحال چل رہی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دونوں طرف سے بمباری ہو رہی ہے، دونوں طرف سے راکٹ ایک دوسرے کی طرف داغے جا رہے ہیں اور اس کے اندر معصوم بچے، عورتیں اور بوڑھے بزرگ سبھی مارے جا رہے ہیں۔ اور اسرائیل نے کس طریقے سے فلسطین پر قبضہ کر رہا ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ فلسطین کی زمین کو ناجائز قبضہ رکھا ہے اور مسجد اقصیٰ پر اس نے قبضہ کر رکھا ہے، اور آئے دن اسرائیل فلسطین کے لوگوں کو نشانہ بناتا رہتا ہے، اور وہاں پر نہ جانے روزانہ کے کتنے جنازے اٹھتے ہیں اور معصوم اور بے قصور مسلمانوں کو بلا وجہ مارا جاتا ہے۔ لیکن فی الحال جو جنگ جاری ہے بڑی خطرناک جنگ ہے، اس لیے ایسے موقع پر خاص طور سے مسلمانوں کو 3 کام ضرور کرنے چاہیے۔ ویسے تو دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہو، دنیا کے کسی بھی مسلمان پر اگر ظلم ہو تو المسلم اخو المسلم کے تحت کہ مسلمان کا بھائی ہے، ایک دوسرے کا درد مسلمان کو سمجھنا چاہیے، اور دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی بھی علاقے میں اگر مسلمان پر ظلم ہو تو دوسرے مسلمان کو اس کا درد محسوس کرنا چاہیے، اس کا درد اس کے دل میں ہونا چاہیے۔ لیکن خاص طور سے جو فلسطین کے مسلمانوں پر فی الحال ظلم ہو رہا ہے تو مسلمانوں کو 3 کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا کام ہے دعا، کہ دعا کا اہتمام کریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ ہر فرض نماز کے بعد دعا کریں، اور ہو سکے تو تہجد کی نماز پڑھیں، اور تہجد کی نماز کے بعد زیادہ سے زیادہ وہاں کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ان کو حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے اور ہر اعتبار سے ان کی مدد فرمائے۔ اور دوسرا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، اپنے کردار کو درست کرنا ہے، اس لیے کہ دعا کے اندر جان اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب ہمارے اعمال درست ہوں گے، ہمارا کردار درست ہوگا۔ اگر ہمارے اعمال درست نہیں ہوں گے تو چاہے ہم کتنی بھی گڑ گڑا کے دعا کرتے رہیں، وہ دعا کوئی بھی کام آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو لمبا سفر کر کے اللہ رب العزت والجلال کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہیں، اس کا لباس بھی پراگندہ میلا کچیلا ہے، اور پھر وہ اللہ رب العزت والجلال کے دربار میں آ کر ہاتھ اٹھاتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اور حرام غذا ہی کے ذریعے سے اس کی نشو و نما ہوئی ہے، یعنی حرام غذا ہی کے ذریعے وہ پلا بڑھا ہے، تو بتائیے کہ ایسے شخص کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر ہمارے اعمال درست نہیں ہوں گے، ہمارے معاملات درست نہیں ہوں گے، ہمارے لین دین درست نہیں ہوگا، ہمارا کاروبار درست نہیں ہوگا، تو پھر ہماری دعا کے اندر جان پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے دعا کے اندر جان پیدا کرنے کے لیے اور دعا کو قبول کروانے کے لیے ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے اپنے اعمال کو درست کریں اور پھر اس کے بعد میں جو ہے دعا کا اہتمام کریں۔ اور تیسرا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ اسرائیلی جو پروڈکٹ ہیں، اسرائیلی جو سامان ہے، اس سامان کا ہم کو بائیکاٹ کرنا ہے، کہ اسرائیلی کوئی بھی سامان نہ خریدیں، اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور دوسروں کو بھی بتائیں کہ اسرائیلی کوئی بھی سامان نہ خریدیں۔ تو یہ 3 کاموں کی ہماری ذمہ داری ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم ان کے پاس تو نہیں جا سکتے، ان کے پاس جا کر ان کے ساتھ تو ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن اپنے ملک میں رہ کر یا دنیا کے کسی بھی خطے، کسی بھی کونے میں ہم ہوں تو یہ 3 کام ہم ضرور کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، دعا کا اہتمام کریں، اپنے اعمال کو درست کریں، اور اسرائیلی جو پروڈکٹ ہیں، جو سامان ہے، اس کا بائیکاٹ کریں۔ تو یہ 3 کام ہر مسلمان کو ضرور کرنے چاہیے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ ہمیں ایسے وقت میں کیا کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔